بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے جنگ کا اہتمام کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ میں نفاق سر اٹھا کر دیکھنے لگا اور عرب کے لوگ مرتد ہونے لگے اور عجم کے لوگ ڈرانے دھمکانے لگے، اور انہوں نے آپس میں نہاوند میں جمع ہونے کا معاہدہ کر لیا اور یہ کہا کہ یہ آدمی مر گیا ہے جس کی وجہ سے عربوں کی مدد ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اور انصار کو جمع کر کے فرمایا، عربوں نے زکوٰۃ کی بکریاں اور اونٹ روک لیے ہیں اور اپنے دین سے منہ موڑ گئے ہیں۔ ان عجم والوں نے تم سے جنگ کرنے کے لیے نہاوند میں اکٹھا ہونا آپس میں طے کر لیا ہے، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی وجہ سے تمہاری مدد کی جا رہی تھی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں بھی تم میں کا ایک آدمی ہوں اور اس آزمائش کا تم سب سے زیادہ بوجھ مجھ پر ہے۔ چنانچہ وہ حضرات بہت دیر تک گردن جھکا کر سوچتے رہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بولے کہ اللہ کی قسم اے خلیفہ رسول اللہ، میرا خیال یہ ہے کہ آپ عربوں سے نماز قبول کر لیں اور زکوٰۃ کو ان پر چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ابھی جاہلیت چھوڑ کر آئے ہیں، اسلام نے ان کو ابھی پوری طرح تیار نہیں کیا، ان کی دینی تربیت کا پورا موقع نہیں مل سکا۔ پھر یا تو اللہ تعالیٰ انہیں خیر کی طرف واپس لے آئیں گے یا اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرمائیں گے تو ہم میں ان سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ ان بقیہ مہاجرین اور انصار میں تمام عرب و عجم سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف التفات فرمایا، انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ حضرات مہاجرین نے بھی ایسی ہی رائے دی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ممبر پر تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا، اما بعد، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اس وقت حق بہت کم اور بے سہارا تھا، اور اسلام بالکل اجنبی اور ٹھکرایا ہوا تھا، اس کی رسی کمزور ہو چکی تھی، اس کے ماننے والے بہت کم تھے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جمع فرمایا اور ان کو باقی رہنے والی سب سے افضل امت بنایا۔ اللہ کی قسم میں اللہ کی بات کو لے کر کھڑا رہوں گا اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو پورا فرما دے اور اپنے عہد کو ہمارے لیے وفا فرما دے۔ چنانچہ ہم میں سے جو مارا جائے گا وہ شہید ہو کر جنت میں جائے گا، اور ہم میں سے جو باقی رہے گا وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ بن کر اور اللہ کی عبادت کا وارث بن کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو مضبوط فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ان کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ آیت تلاوت فرمائی، وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے وہ رسی دینے سے انکار کر دیں جسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور پھر درخت اور پتھر اور تمام انسان اور جنات ان کے ساتھ مل کر مقابلہ پر آ جائیں تو بھی میں ان سے جہاد کروں گا یہاں تک کہ میری روح اللہ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ پہلے نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ کر دیا ہو پھر ان دونوں کو اکٹھا کر دیا ہو، لہٰذا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ عرب کے لوگ صرف نماز پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں اور میں انہیں کچھ نہ کہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے دل میں ان مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کا پختہ عزم پیدا فرما دیا ہے تو اب مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ یہی حق ہے۔ حضرت سہل بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب ارتداد پھیلنے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور پھر فرمایا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہدایت دی اور وہی کافی ہو گیا، کسی اور سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں،
اور جس نے اتنا دیا کہ کسی سے لینے کی ضرورت نہ رہی، غنی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں مبعوث فرمایا تھا کہ اللہ والا علم بے سہارا تھا اور اسلام اجنبی اور ٹھکرایا ہوا تھا، اس کی رسی کمزور ہو چکی تھی اور اسلام کا زمانہ پرانا ہو چکا تھا۔ اب اس کا نام لینے والا کوئی نہ رہا تھا اور اسلام والے اسلام سے بھٹک چکے تھے اور اللہ تعالیٰ اہل کتاب پر ناراض تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی خیر دی تھی وہ ان کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں دی تھی، اور چونکہ ان کے پاس برائیاں ہی برائیاں اور شر ہی شر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے برے حالات کو نہیں ہٹایا تھا، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا تھا اور اس میں بہت سی باہر کی باتیں شامل کر دی تھی، اور ان پڑھ عرب اللہ سے بالکل بے تعلق تھے، نہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے نہ اس سے دعا کرتے تھے، وہ سب سے زیادہ تنگ معیشت والے تھے اور ان کا دین سب سے زیادہ گمراہی والا تھا، وہ سخت اور بیکار زمین کے رہنے والے تھے۔ یہ حالات تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جمع فرما دیا اور ان کو سب سے افضل امت بنایا، اور ان کا اتباع کرنے والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور دوسروں پر ان کو غالب فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلا لیا، اور اب ان عربوں پر شیطان اسی جگہ سوار ہونا چاہتا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا تھا، وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہو چکے، اس سے پہلے بہت رسول، پھر اگر وہ مر گئے یا مارے گئے تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں، اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ، اور اللہ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔ تمہارے آس پاس کے عربوں نے زکوٰۃ کی بکریاں اور اونٹ دینے سے انکار کر دیا ہے، اگرچہ یہ آج اپنے پہلے دین کی طرف واپس چلے گئے ہیں، لیکن پہلے بھی ان کا اپنے دین کی طرف میلان اتنا ہی تھا جتنا کہ آج ہے، اور آج اگرچہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے محروم ہو چکے ہو، لیکن تم اپنے دین پر اتنے ہی پختہ ہو جتنے کہ تم ان کی موجودگی میں پختہ تھے، پہلے کوئی آج سے زیادہ پختہ نہیں تھے، اور اگرچہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے لیکن وہ تمہیں اس اللہ کے حوالے کر گئے ہیں جو ہر طرح کفایت فرمانے والے ہیں، اور وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت سے باخبر پایا، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا راستہ دکھایا، اور جنہوں نے حضور کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا، اور تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا، اللہ کی قسم میں اللہ کے لیے لڑوں گا اور اس لڑنے کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو پورا کر دے اور ہم سے اپنے عہد کو وفا کر دے۔ ہم میں سے جو مارا جائے گا وہ شہید اور جنتی ہوگا، اور ہم میں سے جو باقی رہے گا وہ اللہ کا خلیفہ بن کر اس کی زمین میں اس کا وارث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو مضبوط فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور ان کا فرمان یہ ہے، یہ فرما کر آپ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عرب کے لوگ مرتد ہو گئے اور تمام مہاجرین کی ایک ہی رائے تھی اور میں بھی اس رائے میں ان کے ساتھ تھا کہ مانعین زکوٰۃ سے جنگ نہ کی جائے، تو ہم نے عرض کیا یا خلیفہ رسول اللہ، آپ لوگوں کو چھوڑیں کہ وہ نماز پڑھتے رہیں اور زکوٰۃ نہ دیں، آپ ان سے جنگ نہ کریں، کیونکہ جب ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو جائے گا تو وہ زکوٰۃ کا بھی اقرار کر لیں گے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ہے میں اسے چھوڑ دوں، اس سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں، لہٰذا میں تو اس چیز پر ضرور جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ دینے پر عربوں سے جنگ کی، یہاں تک کہ وہ پورے اسلام کی طرف واپس آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ابو بکر کا یہ ایک دن خاندان عمر کی زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ السلام علیکم۔